العلم نور العلم نور العلم نور علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں حروف غیر عاملہ کا اجمالی بیان کیا تھا۔ اس سبق میں تفصیل کے ساتھ میں حروف غیر عاملہ کا ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ پہلی قسم حروف تنبیہ، اور یہ تین ہیں، الا، اما، ہا، اور یہ تینوں خبردار کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اما کی مثال جیسے اما لا تفعل، خبردار تو یہ نہ کر، اور ہا کی مثال جیسے ہا زید قائم، خبردار زید کھڑا ہے۔ اور دوسری قسم حروف ایجاب ہے، اور یہ 6 ہیں، نام، بلا، اجل، ای، جیر، انا۔ نام یہ کلام سابق کو تسلیم کرنے کا فائدہ دیتا ہے، جیسے کوئی کہے آ جا زیدن، کیا زید آ گیا، تو جواب میں کہا جائے گا نام ہاں۔ بلا اگر نفی کے جواب میں آئے تو اس بات کا فائدہ دیتا ہے، جیسے کوئی کہے جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو اس کے جواب میں کہا بلا، ہاں کیوں نہیں۔ ای یہ قسم کے لیے آتا ہے، جیسے قل ای وربی انہ الحق، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے۔ اجل، جیر، انا، یہ تینوں خبر دینے والے کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، خواہ وہ خبر مثبت ہو یا منفی ہو، جیسے اگر کوئی کہے کہ آ جاءک زیدن، تو اس کے جواب میں کہا جائے جیر، اجل، انا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جی ہاں آپ نے ٹھیک کہا۔ منفی خبر کے جواب میں جیسے علم یأتیک زیدن کے جواب میں جیر، اجل اور انا کہا جائے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تینوں بہت ہی قلیل الاستعمال ہیں۔ تیسری قسم جو ہے یہ حروف تفسیر ہیں، اور یہ 2 ہیں، اے اور ان۔ اور اے یہ مفرد اور جملہ دونوں کی تفسیر بیان کرتا ہے، جبکہ ان جو ہے یہ صرف جملہ کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ مفرد کی مثال جیسے رأیت لیسن اے اسدن، میں نے لیس کو یعنی شیر کو دیکھا۔ اور جملہ کی مثال جیسے انقطع رزقہ اے ماتا، اس کا رزق جو ہے منقطع ہو گیا یعنی وہ مر گیا۔ ان جیسے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم۔ اور چوتھی قسم حروف مصدریہ ہیں، اور یہ 3 ہیں، ما ان، انا۔ ما اور انا، ما اور ان یہ دونوں جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں، جیسے ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین ان پر تنگ ہو گئی کشادہ ہونے کے باوجود۔ اس مثال میں رحبت برحبها مصدر کے معنی میں ہے، اور یفرح کا ان تفوزا، تیرا کامیاب ہونا تجھے خوش کرتا ہے، اس مثال میں ان تفوزا فوزوکا کے معنی میں ہے۔ انا جیسے علمت انک قائم، میں نے تیرے کھڑے ہونے کو جانا، اس مثال میں انک قائم قیامک کے معنی میں ہے۔ اور 5ویں قسم حروف تہدید، اور یہ 4 ہیں، اللہ، لا، لولا، لوما۔ حروف تہدید سے مراد وہ حروف ہیں کہ جن کے ذریعے کسی کام پر ابھارا جائے، جیسے حلا کی مثال جیسے حلا ضربت زیدن، تو نے زید کو کیوں نہیں مارا۔ اور الا کی مثال جیسے اللہ تحفظون دروسکم، تم اپنا سبق یاد کیوں نہیں کرتے۔ اور لولا جیسے لولا تتلو القرآن، تو قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتا۔ اور لوما جیسے لوما تصلی الصلاۃ، تو نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ اور 6ٹھی قسم حروف استفہام ہے، اور یہ 2 ہیں، حل اور حمزہ مفتوحہ۔ حمزہ کبھی استفہام کے لیے آتا ہے اور کبھی استفہام انکاری کے لیے۔ استفہام کی مثال جیسے انت یوسف، کیا تم یوسف ہو، تو استفہام انکاری کی مثال جیسے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے۔ حل کی مثال جیسے حل عندک کا کتاب، کیا تیرے پاس کتاب ہے۔ 7ویں قسم حروف توقع، اور یہ 1 ہے، قد۔ قد وہ حروف ہے جو ماضی پر داخل ہو کر اس کو حال کے قریب کر دے، یہ صرف قد ہے، اور اس میں تحقیق کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر یہ مضارع پر داخل ہو تو اکثر تقلیل کا معنی دیتا ہے، جیسے قد رقیبہ، وہ ابھی سوار ہوا ہے۔ اور قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن فلاح پا گئے۔ ان الکذوب قد یصدق، جھوٹا کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔
8ویں قسم حروف ردا اور یہ ایک ہے کلا، یہ وہ حروف ہے جو ڈانٹنے اور جھڑکنے اور متکلم کو اس کے عمل سے روکنے کے لیے آتا ہے۔ کلا کبھی حقہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور جملہ کی تحقیق کے لیے آتا ہے، جیسے کلا ان الانسان لیطغی کہ ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے۔ کبھی یہ ما قبل کی تردید کے لیے آتا ہے بشرطے کہ اس پر وقف کیا جائے، جیسے کوئی کہے فلان یبغضک، فلاں تجھ سے بغض رکھتا ہے، تو اس کے جواب میں کہا جائے کلا ہرگز نہیں۔ 9ویں قسم حروف تاکید اور یہ دو ہیں، نون تاکید ہے اور لام تاکید ہے۔ یہ حروف تاکید وہ حروف ہیں جو جملہ پر داخل ہوتے ہیں اور اس میں تاکید کے معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ نون تاکید فعل پر داخل ہوتا ہے، جیسے لا یضربن، ضرور مارے گا وہ ایک مرد، اور لام کو جو ہے وہ لام تاکید کو لام ابتدائیہ بھی کہتے ہیں، یہ اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے۔ لوجد اللہ توابا الرحیما، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ 10ویں قسم حروف استقبالی اور یہ دو ہیں، سین اور صوفہ۔ یہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتے ہیں، جیسے سیقوم ان قریب وہ کھڑا ہوگا، اور سوفا تعلمون جیسے ان قریب تم جان لوگے۔ حروف زیادہ 11ویں قسم حروف زیادہ اور یہ 8 ہیں، ان مالا من کاف بالام، ان کا ذکر انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد میں ہوگا، کیونکہ من کاف بالام یہ جو آخر کے 4 حروف ہیں یہ حروف جارہ میں سے ہیں، اور حروف جارہ عاملہ ہیں، اور عاملہ کا بیان ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب عاملہ کا بیان آئے گا تو اس وقت جو ہے ہم ان کا ذکر کریں گے۔ 12ویں قسم حروف شرط اور یہ 7 ہیں، اما لو لولا لوما کلما لما اذا۔ اما کا معنی بہرحال، لو کا معنی اگر، اور لولا کا اگر نہ، کلما جب بھی، اذا جب، اور لوما اگر نہ، لما جب۔ اما یہ اسم پر اس لیے داخل ہوتا ہے تاکہ شرط کے معنی کی تفصیل بیان کرے، اس کے جواب پر فا کا داخل کرنا لازم ہے، جیسے لزید صدیقان اما احدہما فصالح و اما ثانیہما فشجاع۔ لو یہ اس بات کی اظہار کے لیے آتا ہے کہ شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جزا بھی نہیں پائی جا رہی ہے، جیسے لو کنت اعمل لفزت، اگر میں عمل کرتا تو ضرور کامیاب ہو جاتا۔ لولا لوما یہ دونوں کلمات اس بات کے اظہار کے لیے آتے ہیں کہ شرط کے پائے جانے کی وجہ سے جزا نہیں پائی جا رہی، ان کے بعد والا اسم ہمیشہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا اور اس کی خبر وجوباً محذوف ہوگی۔ اس کا جواب اگر ماضی ہو تو اس پر لام کا داخل کرنا جائز ہے، ورنہ نہیں، جیسے لولا الاستاذ فہمت الدرس، اگر استاذ نہ ہوتا تو میں سبق نہ سمجھتا۔ اس مثال میں الاستاذ کے بعد وجود خبر محذوف ہے۔ لوم القصاص لعمت اراقۃ الدماء، اگر قصاص نہ ہوتا تو خون بہانا عام ہو جاتا۔ اس مثال میں القصاص کے بعد موجود خبر محذوف ہے۔ کلما یہ معنی کہ تکرار کا فائدہ دیتا ہے، اس کے بعد ہمیشہ فعل ماضی ہوتا ہے اور یہ ظرف زمان ہے، جیسے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاءها اللہ، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاءها اللہ، جب ان لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ عز و جل نے اسے بجھا دیا۔ لما یہ ظرف زمان ماضی کے لیے آتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ فعل ماضی آتا ہے، جیسے لما نزل القرآن ظہر الحق، کہ جب قرآن نازل ہوا تو حق ظاہر ہو گیا۔ اذا یہ بھی ظرف زمان ہے اور یہ مستقبل کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد فعل کا آنا ضروری ہے، چاہے لفظاً ہو یا تقدیراً، جیسے اذا مرضت فہو یشفین، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ 13ویں قسم حروف عطف ہیں اور یہ 10 ہیں، وا فا ثم حتی اما او ام بل لا لیکن۔ یہ وہ حروف ہیں جو اپنے ما بعد کو ما قبل کے حکم میں جمع کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو حروف عطف کہتے ہیں، اور ان کے ما قبل کو معطوف علیہ اور ما بعد کو معطوف کہتے ہیں۔ واو یہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، معطوف اور معطوف علیہ میں ترتیب ضروری نہیں، جیسے جاء زید و عمر، اس کا مطلب یہ ہے کہ زید اور عمر دونوں آئے۔ اب یہاں یہ ترتیب ضروری نہیں کہ زید پہلے آیا ہو یا عمر۔ نمبر 2،
فا یہ ترتیب کے لیے آتا ہے، اور اس میں یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ ما قبل کے لیے جو حکم ثابت ہوا ہے وہ فوراً ہی ما بعد کے لیے ثابت ہو اور اس میں تاخیر نہ ہو۔ جیسے جاء زید فبکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زید آیا اور اس کے بعد فوراً بکر۔ ثم یہ بھی ترتیب کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے کہ ما قبل کے لیے جو حکم ثابت ہے وہ ما بعد کے لیے کچھ دیر کے بعد ثابت ہو۔ جیسے استيقظ زید ثم بکر، زید جاگا پھر اس کے کچھ دیر کے بعد بکر جاگا۔ حتیٰ انتہائی غائب کے لیے آتا ہے، جیسے قرأ الطلاب حتى الاستاذ، طالب علموں نے پڑھا حتیٰ کہ استاذ نے بھی پڑھا۔ اما یہ دو امور میں سے کسی ایک امر کے ثبوت کے لیے آتا ہے، جیسے العدد اما زوج و اما فرد، یہ عدد یا تو جفت ہوتا ہے یا طاق۔ او اور ام یہ دونوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کے ما بعد یا ما قبل میں کسی ایک کے لیے حکم ثابت ہے۔ یہ دونوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کے ما بعد یا ما قبل میں کسی ایک کے لیے حکم ثابت ہے، لیکن کس کے لیے ثابت ہے اس میں شک ہے۔ جیسے جاء زید او عمر، جاء زید ام عمر، اس کا مطلب یہ ہے کہ زید یا عمر میں سے کوئی ایک آیا، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کون آیا، اس میں شک ہے۔ بل یہ معطوف علیہ سے حکم کی نفی کر کے معطوف علیہ سے حکم کی نفی کر کے معطوف کے لیے حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے جاءنی زید بل بکر، میرے پاس زید نہیں آیا بلکہ بکر آیا۔ لام یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے ما بعد سے حکم کی نفی کی گئی ہے، جیسے رکیب السید لا خادمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سردار سوار ہوا اس کا خادم نہیں۔ لیکن جو ہے یہ اس وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے جو ما قبل کلام سے پیدا ہوا ہو، یہ جس جملہ میں آئے اس سے پہلے یا اس کے بعد نفی کا ہونا ضروری ہے، جیسے ما نام زید لیکن عمر نام، زید نہیں سویا لیکن عمر